پوچھیں وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست بہت بری طرح مونوٹنی کا شکار تھی. مجھ پہ مجید نظامی صاحب کا پورا آرٹیکل ہے جو میری ایک کتاب کے دیباچے کے طور پہ انہوں نے لکھا تھا کہ یہ آدمی میرے بارے میں انہوں نے لکھا تھا, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, کہ یہ آدمی تیسری قوت کے خواب دیکھتا ہے, تھرڈ فورس پاکستان کی پالیٹکس میں. تب پی ٹی آئی کا وجود نہیں تھا. یہ ملک جو ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ماسیدہ بیڑا, دو خاندانوں کے درمیان اس ملک کے عوام پنگ پونگ, ٹھیک ہے. تو تب پی ٹی آئی نہیں تھی. یہ میں روزنامہ خبریں میں کالم لکھتا تھا پی ٹی آئی کی تشکیل سے پہلے, بہت پہلے کی بات ہے, جب میں یہ کہا کرتا تھا کہ میاں اور محترمہ, ان کے میں نے نام رکھے تھے بی بی اور بابو, کہ ایک ان میں سے چھری ہے ایک چھرا ہے, ایک ان میں سے کھڈا ہے ایک کھائی ہے, اور یہ دونوں اس ملک کے لیے بار بار ان کو آزمایا جا رہا ہے. دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور. اچھا, میرے بارے میں جو کمپلیمنٹس ہیں ریکارڈ پہ ہیں, وے آؤٹ محمود شام صاحب نے کمپائل کی ہے کتاب, اس پہ جتنے کمپلیمنٹس میکسیمم کسی کو دے سکتا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ نے مجھے دیے تھے. بٹ میں اس نتیجے پہ صحیح یا غلط یہ اللہ پاک جانتا ہے. سو پی ٹی آئی ایشو نہیں, اس کے وجود میں آنے سے پہلے میں تو یہ کیمپین چلا ہی رہا تھا. پی ٹی آئی آ گئی تو ہم نے اس کو سپورٹ, میں نے, اچھا میں اپنی بات کر رہا ہوں. ان میں سے موسٹلی تو سوائے ایک دو لوگوں کے, دو تین لوگوں کے علاوہ باقی تو بہت جونیئرز ہیں, بعد میں آئے یا بعد میں امرج کیے یا بعد میں ان کی شناخت ہوئی. تو یہ کوئی گناہ نہیں تھا, یہ کوئی جرم نہیں ہے, اور اپنی اپنی عقل کے, فہم کے, احساس کے ساتھ آدمی ایک اسٹرگل کرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے؟ یا تو کبھی کسی نے کوئی بینیفٹ ایڈوانٹیج, کوئی عہدے شدے, یہ کوئی اس طرح کا کوئی ہو تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے, ماں کہتی ہے میرے بچے کے لیے یہ اسکول بہتر ہے, باپ کہتا ہے میرے بچے کے لیے یہ اسکول بہتر ہے. اچھا, پھر ایک سرٹن سٹیج پہ آ کے, جب ابھی ریسنٹلی کچھ دیر پہلے یہ بات چلی کہ بیٹی میری یونیورسٹی کے اس لیول پہ تھی کہ وہاں پتہ نہیں کیا کرنا تھا, تو میں نے دوستوں سے مشورہ کیا, تو آئی واز ٹولڈ کہ جی ڈیجیٹل میڈیا وہ میس کمیونیکیشن کر رہی میری بیٹی. تو یہ اچھا, سو یہ جرم نہیں ہوتا. آپ میاں صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں یا زرداری صاحب کو کر رہے ہیں, بسم اللہ, سر آنکھوں پہ. ہماری ان کے ساتھ کوئی آبائی دشمنی نہیں ہے, بالکل ہی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے ان میں سے کوئی ایک بھی, اور یہ بھلے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, انہوں نے خلوص دل سے. اچھا, سو یہ شکلیں بھلائی جانے والی نہیں ہیں, کسی کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات, میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں, اور عمر کے اس حصے میں ہوں, جیسے کہتے ہیں نا کہ بستر مرگ پہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے, تو میں نے تو خیر جوانی میں بھی کبھی نہیں بولا. آئی نیور بادرڈ. اتنا کوئی فن خواہ میری زندگی میں نہیں آیا جو مجھے جھوٹ بول, نہ میرے اندر لالچ, نہ ہوس, نہ کچھ ایسی بات. جن چیزوں کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتے ہیں وہ میرے قریب سے بھی نہیں گزری. سو اب اس عمر میں کیا جھوٹ بولنا, میری ایک اب بھی فیلنگ ہے. حالانکہ سب سے پہلے فرسٹریٹ ہو کے میں نے ریئیکٹ کیا تھا, کیا جھک مار رہے ہیں پی ٹی آئی والے اور یہ. اب بھی جہاں مجھے بات سمجھ آتی, بہت اریٹیٹ کرتی ہے, میں کہتا ہوں یہ بونگیاں مار رہے ہیں. لیکن میرا ایک اسیسمنٹ ہے اگین, وہ یہ کہ پی ٹی آئی کو اگر وقت مکمل یہ کر سکے تو اس ملک کا کلچر, اقتصادیات کو نہ روئیں, میں مدتوں سے کہہ رہا ہوں, اقتصادیات نہیں اخلاقیات ان دونوں جماعتوں نے, ان دونوں پارٹیز میں میرے نزدیک
اس ملک کی اخلاقیات کا ہی جنازہ نکال دیا ہے. میں نہیں جانتا ویورز میں سے میرے کتنے پرسنٹ ہیں جو بہت ینگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کی عمریں دراز کرے. جو کم ہیں، کم عمر ہیں، 30s میں، 20s میں، ایون 40s میں، ان کو نہیں پتا کہ 60s کا پاکستان کیسا تھا. اور بے شمار لفظ ہیں. آپ یقین کریں اپنے بزرگ، آپ کو مجھ پہ یقین نہ ہو تو اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں، اس ملک میں ان لفظوں کا وجود ہی نہیں تھا. مثلاً یہ لفافہ جرنلزم، میں 72-73 میں کبھی سنا ہی نہیں تھا یہ لفظ. قبضہ گروپ، رولز کو ریلیکس کرنا. کیوں؟ کہ آپ نے 65 سال کا پٹواری بھرتی کرنا ہے، 63 سال کا آپ نے نائب تحصیلدار، لوگوں کو اوبلائج کرنا ہے، اپنا ووٹ بینک بنانا ہے. آپ نے اس ملک میں کوآپریٹوز کو برباد کر کے رکھ دیا. قبضہ گروپ کی اصطلاح، چائنا کٹنگ کی اصطلاح، ایک لمبی فہرست ہے. ہماری زندگیوں میں وہ کچھ آیا، ایسی لعنت آئی. ہمارے زمانے میں جب میں ٹین ایجر تھا، ملاوٹ ہوتی تھی، ملاوٹ معصوم ملاوٹ ہوتی تھی. انتہا کیا تھی ملاوٹ کی؟ تھوڑا پانی ڈال دیا دودھ میں. آج یہ مرتی ہوئی بھینسوں کو انجیکشن دے کے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ملک، نتیجے میں نسلیں ہماری برباد ہو رہی ہیں. یہ ریٹ ریس شروع ہوئی، میرٹ پامال ہوا ہے اس ملک میں، سوائے گھٹیا قسم کی پبلک ریلیشن کہ آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں. آج بھی میرے اپنے کے پیشے کے 80-90 بھاگے پھرتے ہیں. کوئی اس کو مل، کوئی اس کو مل، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے. کسی نے اس ریسٹورنٹ میں ڈیرا لگایا ہوا ہے، کسی نے اس میں لگایا ہوا ہے. یہ کلچر برباد ہوا. کبھی سنا نہیں تھا میں نے کہ امتحانی مرکز نیلام ہوئے ہوں. یہ کوئی آئیڈیل سوسائٹی نہیں تھی، میں یہ نہیں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا، لیکن بے شمار. اور پھر ان دونوں کے آپس میں وشس جو ان کا کمپٹیشن تھا، اس کے نتیجے میں جو لوٹ مار آئی ہے. بے نظیر بھٹو، میں نے گلزار ہاؤس میں قسماً کہہ رہا ہوں، میرا ایک مرحوم دوست ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ تھے، پیپلز پارٹی پنجاب کے بہت بہت اہم آدمی تھے. انہوں نے کہا بی بی ہمیں اجازت دو، انہوں نے اتنی لوٹ مار کی ہے اور اجازت دی ہوئی ہے، یہ اس طرح اوبلائج کرتے ہیں لوگوں کو کہ ہم ان کو کمپیٹ نہیں کر سکیں. گلزار ہاؤس حسین چوک کے آگے بے نظیر بھٹو کے ساتھ بات کی. میرے جاننے والے، میرے دوست، یونیورسٹی ڈیز کے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے وہ. تو یہ کلچر برباد ہوا. اچھا، ہم نے یہ سوچا، اسی طرح میں جو باقی آپ نے جو تصویریں جن دوستوں کی ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا ہے، انہوں نے تو ایک اختلاف سا ہے، اور وہ کہے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریسیپی بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ریسیپی بہتر ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. مجھے یہ یقین ہے ذاتی طور پہ کہ اگر وقت ٹرم پوری کی تو اینڈ آف دا ٹرم آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ میں یہ بات لکھ چکا ہوں کہ پاکستان وہ مریض ہے جس کے ہر مسام میں سٹین لیس اسٹیل کے اسٹرا گھسا کے اس کا خون پیا گیا ہے. اکانومی از جسٹ ون آف دا فیکٹرز. یہ نہیں ہے. اب اس کا اگر کلچر چینج ہوتا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس صرف اکانومی نہیں، اللہ کرے اس ملک کی ڈائریکشن، اس کی ٹوٹل سمت تبدیل ہو جائے. پھر دیکھتے ہیں. شکلیں بہرحال ہماری بھلانا اتنا آسان کام نہیں ہے. بہرحال جو کچھ بھی آپ نے کیا اچھا، باوقار طریقے سے کیا، اس میں کوئی گھٹیا پن نہیں.